سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کا 7واں فرض یعنی کہ خروج مصنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا، نماز پوری کرنا، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہو، لیکن سلام کے علاوہ دوسرا کوئی منافی نماز فعل قصداً کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہو، اس کے ذریعے سے آدمی نماز سے باہر آتا ہے، لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی نماز فعل جو کام نماز میں منع ہے، ایسا کام جان بوجھ کر کرنے سے نماز واجب الاعادہ یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قعدہ اخیرہ کے بعد سلام کا جو عمل ہے وہ بہتر ہے، جس کے ذریعے سے آدمی نماز سے باہر آتا ہے۔ پہلی بار لفظ السلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا، اگرچہ علیکم نہ کہا ہو۔ اس وقت اگر کوئی شریک جماعت ہوا تو اقتداء صحیح نہ ہوئی، فقط السلام کہنا تحریم نماز سے باہر کر دیتا ہے۔ دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، علیکم السلام کہنا مکروہ ہے، اور آخر میں وبرکاتہ ملانا بھی نہ چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جگہ کوئی اگر ایسا کہے کہ علیکم السلام تو یہ مکروہ ہے، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی اگر ایسا کہے تو برکاتہ بھی نہیں ملانا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ نماز پوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے، اور پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے سلام کی نسبت کم آواز سے ہو، یہ سنت ہے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا گھمانا چاہیے، پھرانا چاہیے کہ پیچھے والوں کو داہنا رخسار نظر آئے، اور بائیں طرف میں بایاں رخسار دکھائی دے۔ امام کے سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہ ہوا جب تک مقتدی سلام نہ پھیرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں، جب امام سلام پھیرے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے، لیکن اگر مقتدی نے تشہد پورا نہ کیا تھا، یعنی اتحیات مکمل نہیں پڑھا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو مقتدی امام کا ساتھ نہ دے، بلکہ واجب ہے کہ وہ تشہد پورا کر کے ہی سلام پھیرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام سلام پھیرنے میں داہنی طرف سلام پھیرتے وقت ان مقتدیوں سے خطاب کی نیت کرے جو داہنی طرف ہیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف والوں کی نیت کرے۔ نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے
حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، اور نیت میں کوئی تعداد معین نہ کرے۔ امام جب سلام پھیرے تو داہنے طرف، جب سلام پھیرے تو داہنے طرف والے جو مقتدی ہیں ان کی بھی نیت کرے۔ جب بائیں طرف سلام پھیرے تو جو بائیں طرف مقتدی ہیں ان کی بھی نیت کرے۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں سلاموں میں، دائیں طرف کے سلام میں بھی اور بائیں طرف کے سلام میں بھی، کرامن کاتبین اور ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ بھائی 5 فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں، کہ 2 کرامن کاتبین ہیں 2 کو سلام کر رہا ہوں، تو ایسی تعداد معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا کہے کہ جتنے بھی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں ان سب کو سلام ہے، اور جو کرامن کاتبین ہیں ان کی بھی نیت کرے سلام میں۔ مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور فرشتوں کی نیت کرے، نیز جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام اس کے محاذی ہو تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ یعنی مقتدی بھی جب سلام پھیرے تو ادھر جتنے ہیں ان سب کی نیت کرے، ادھر جتنے ہیں ان سب کی نیت کرے، وہاں بیٹھا ہے تو ادھر امام صاحب ہے تو امام صاحب کی نیت کرے، یا ادھر بیٹھے ہیں دوسرا پہلا سلام ادھر کر رہے ہیں تو ادھر امام صاحب کی نیت کرے، امام صاحب کے بیچوں بیچ میں ہیں تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔ منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں سلاموں میں صرف فرشتوں کی نیت کرے۔ یہ کچھ مسائل جو ہے خروج مصنعی یعنی سلام پھیرنے کے تعلق سے، نماز سے باہر آنے کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ